ٹرانسجنڈر بل جو کہ اب ایک قانون بن چکا ہے اور اس کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کے اندر جو پٹیشن ہے وہ بھی دائر ہو چکی ہے۔ جو پی ڈی ایم کے فرات اللہ بابر ہیں وہ اس وقت ٹرانسجنڈر بل کی حمایت کر رہے ہیں پوری ڈھٹائی اور بےغیرتی کے ساتھ، جبکہ اس کی جو مخالفت میں ہیں وہ سینیٹر مشتاق احمد خان ہیں۔ اب دیکھتے ہیں حق کو باطل پچھاڑتا ہے یا جو باطل کو حق پچھاڑتا ہے، کچھ بھی ہو لیکن ہمیشہ جو جیت ہوتی ہے وہ حق کی ہوتی ہے، وہ چاہے اس دنیا میں ہو چاہے وہ آخرت میں ہو، میدان محشر میں ہو۔ میرے عزیز دوستو، جو آج سب سے اہم وقوع ہے، جو سب سے اہم ایک المناک حادثہ ہے جو ہماری قوم کے ساتھ پیش آیا، اور آگے اگر نسلیں نہ سدھریں، ان کی تربیت اچھی نہ ہوئی تو آگے یہ حادثات چلتے رہیں گے، یہ حادثات برقرار رہیں گے، یہ تھمنے والے نہیں ہیں، رکنے والے نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے یہ بل پیش ہوا، یہ بل 2017 میں پیش ہوا۔ یہ بل کس نے پیش کیا؟ اب یہاں پر لڑائی ہے۔ کوئی کہتا ہے پی ڈی ایم نے پیش کیا، مطلب کہ نون لیگ نے پیش کیا، کوئی کہتا ہے پیپلز پارٹی نے پیش کیا، کوئی کہتا ہے پی ٹی آئی نے پیش کیا، کوئی کیا 2017 کے بل میں جن کے سائن ہیں وہ ان چاروں بڑی پارٹیوں کے سائن ہیں، جس میں جو کریم خواجہ ہے یہ پیپلز پارٹی کا سینیٹر ہے، اور روبینہ خالد ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی سینیٹر ہے، سمینہ سعید ہے یہ پی ٹی آئی کی سینیٹر ہے، کلثوم ہے پی ایم ایل این کی سینیٹر ہے، اور اس کے ساتھ میرے عزیز دوستو یہ جو ہے انہوں نے یہ بل پیش کیا، اور اس جو بل پیش کرنے والی شخصیت ہے یہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہے، انہوں نے یہ بل پیش کیا تھا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت جو حکومت تھی وہ حکومت تھی پی ایم ایل این کی۔ اس کے بعد جب 2021 کے اندر بحث چھڑی تو اس وقت پی ٹی آئی کے ایک وزیر ہیں، انسانی حقوق کی وزیر، جس کا نام شیریں مزاری ہے۔ شیریں مزاری نے اس بل کی دھڑلے سے حمایت کی تھی تاکہ یہ بل قانون پیش ہو۔ ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے کہا تھا چونکہ عالمی سطح کے اوپر اس کی تعریف ہو رہی ہے بل کی، اس قانون کی، تو یہ ہونا چاہیے پاس۔ میرے عزیز دوستو، ٹرانسجنڈر کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے کہ ٹرانسجنڈر کی حد تک ان کے حقوق کی پاسداری ہو، وہ بھی ہمارے معاشرے کے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو بھی حقوق ملنے چاہیے، ان کی بھی شناخت برقرار رہے، ان کا جو احترام ہے وہ بھی برقرار ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے اس وقت الحمدللہ ان اچھے بھلے مرد و خواتین سے تو وہ ٹرانسجنڈر غیرت مند نکلے ہیں جو آج چوکوں چوراہوں پہ ہیں، آج وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ اس بل کی آڑ میں اور اس ہماری آڑ میں یہ جو ایک فحشیانہ جو یہ لوگ تصور پیش کر رہے ہیں یہ ہم سے نہیں ہے، یہ ہماری آڑ میں یہ ہم جنس پرستی کو پروان چڑھا رہے ہیں، یہ ہماری آڑ میں ہم جنس پرستی کو پروان چڑھا رہے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے تقریباً آج ہر شہر میں ان کا احتجاج ہوا اور انہوں نے اس بل کی مخالفت کی کہ یہ ہمارا بل نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہماری خاطر یہ قانون بنایا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ کئی بل آئے جو ہم نے دیکھے، لیکن اس وقت جو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے وہ صرف ایک چیز غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے بل پاس ہو، ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بل پاس ہو، وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بل پاس ہو، وہ یورپ اور ان کی امریکہ کی خوشنودی کے لیے بل پاس ہو، وہ کسی بھی حوالے سے بل پاس ہو، تو یقین جانے جو بڑی پارٹیاں ہیں یہ ایک ہی ڈائریکشن میں کھڑی نظر آتی ہیں، یہ بالکل ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیتی ہیں۔ آپ لوگ دیکھ لیں، آئی ایم ایف کے حوالے سے
اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، FATF کے حوالے سے، اس کے علاوہ ٹرانسجنڈر بل کے حوالے سے، ڈومیسٹک وائلنس بل کے حوالے سے، یہ تینوں چاروں بڑی پارٹیاں یہ ایک ساتھ نظر آئی ہیں۔ اگر اس میں ایک ایسی پارٹی ہے جو جماعت اسلامی ہے، جو کہ ان چاروں ان کے جتنے بھی یہ کرتوت ہیں ان میں وہ شامل نہیں ہے، ان میں وہ مخالفت کرتی رہی ہے، حالانکہ ان کا واحد ممبر ہے پارلیمنٹ میں بھی اور ایک ممبر ہے سینٹ میں، وہ دونوں ایک کڑی دیوار بن گئے ان بلوں کے خلاف، ان قوانین کے خلاف، کیونکہ یہ اغیار کے لیے قوانین پیش ہوتے ہیں اور قوانین بنتے ہیں، یہ اشرافیہ کے لیے قوانین پیش ہوتے ہیں اور قوانین بنتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس میں جو ہم جیسے لوگ ہیں، جو لوگ بھلکڑ لوگ ہیں، جو ہم جیسے بھلکڑ لوگ ہیں، ان کی کیا غلطی ہے؟ اچھا، ان میں ان کی غلطی یہ ہے چونکہ کوئی PTI کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی نون لیگ کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی کاف کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی جالا ہے۔ اب جو شخصیت پرستی ہے وہ ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ جو شخصیت پرستی ہے وہ ایمان کے لیے ایسے ہے جیسے کسی بھی انسانی جسم کے لیے کینسر ہوتا ہے۔ اب یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو ٹرانسجنڈر بل ہے، یہ ٹرانسجنڈر بل خلاف شریعت ہے، خلاف اسلام ہے اور خلاف معاشرہ ہے، لیکن یہ ہمارے جو چند بھگوڑے کارکنان ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کو پتا ہے کہ عمران خان اس میں ملوث ہے، ان کو پتا ہے زرداری اس میں ملوث ہے، ان کو پتا ہے نواز اس میں ملوث ہے، لیکن اتنی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ اپنے لیڈروں کا دفاع کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی فلاں نے پاس کیا، کوئی کہتا ہے فلاں نے پاس کیا، کوئی کہتا ہے فلاں نے پاس کیا، جبکہ یہ تینوں چاروں پارٹیاں جو اشرافیہ کی پارٹیاں ہیں یہ اس میں شامل ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ معاشرے کے لیے بگاڑ کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ معاشرے کو اس دور میں، جبکہ 21ویں صدی کا دور ہے، اس معاشرے کو ایک ایسی دلدل میں دھکیل رہے ہیں کہ جس کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ اگر آج بھی ہم اس فحش اور اس ہم جنس پرستی کی طرف جو اس معاشرے کی سمت ڈالی جا رہی ہے، اگر اس کے خلاف ہم نہ کھڑے ہوئے تو یقین جانیے تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی، یقین جانیے پھر ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ یقین وقت پوری پارلیمنٹ کے اندر سوائے اقلیتوں کے سارے خود کو مسلمان کہتے ہیں، سینٹ کے اندر سارے کے سارے خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن یہ کفرانہ، یہ انگریزوں والے قوانین، انگریزوں کے ملک میں بھی ایسا نہیں ہے، تو وہ والے قوانین جو پاس ہو رہے ہیں وہ کس بیس کے اوپر پاس ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ جتنے بھی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں، یہ کفار کے اعلی کار ہیں، یہ اغیار کے اعلی کار ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر ایسے ہی لیڈر بنتے رہے، ایسے ہی MNAs یا MPs بنتے رہے، ایسے ہی سینیٹرز بنتے رہے تو ہمارا مستقبل ٹوٹل تاریک ہو جائے گا۔